اب ہم جاتے ہیں کہ ہمیں کیسے بہتر رزلٹ مل سکتے ہیں اگر ہم اس کی سائنس کو سمجھتے ہیں تو یہ ایک چارٹ ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس کے اوپر سلنڈر چوک کا پیٹرن دکھایا گیا ہے اور نیچے فل چوک کا پیٹرن دکھایا گیا ہے. پہلا 20 گز پہ، دوسرا 30 گز پہ، تیسرا 40 گز پہ اور آخری 50 گز پہ. آپ دیکھیں گے کہ جو سلنڈر بور ہے یہ یعنی اوپر والا، اس کا پیٹرن اس طریقے سے بنا ہے کہ چھروں کی مقدار پھیلی ہوئی ہے. 20 گز کے اوپر بھی بہت اچھا پیٹرن بنا ہوا ہے اس کا، 30 گز پہ بھی بہت اچھا پیٹرن بنا ہوا ہے، 40 پہ جا کے پیٹرن کھل گیا ہے، تھوڑا سا کھلنا شروع ہو گیا ہے. 50 گز پہ جا کے پیٹرن اتنا زیادہ کھل گیا ہے کہ پیٹرن کے اندر گیپس آنے شروع ہو گئے ہیں. یہ گیپس کے لیے میں آپ کو ایک اور تصویر دکھاؤں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی یہ گیپ سے کیا نقصان ہوتا ہے. اگر اسی کارتوس کو اگر ہم چوک بیرل میں چلائیں گے تو آپ دیکھیں 20 گز کے اوپر چوک کا پیٹرن کھلا ہی نہیں ہے، بہت ٹائٹ ہے، چھرے صرف ایک جگہ پر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر پرندہ اس کے کہیں پر بھی باہر ہوگا تو مس ہو جائے گا. 30 گز پہ تھوڑا کھل گیا ہے، 40 پہ بہتر ہو گیا ہے، 50 پہ بہت بہتر ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یہ کارتوس سلنڈر میں چلا رہے ہیں تو 30 گز تک بھی 20 30 اور حد 40 گز تک یہ کارگر ہے، 50 پہ یہ بیکار ہو جائے گا. اور اگر اس کو ہم چوک میں استعمال کر رہے ہیں تو یہی کارتوس 20 گز پہ بیکار ہے، 30 پہ بھی کچھ گزارا کر رہا ہے، 40 اور 50 پہ بہت بہتر ہو گیا. اس ڈائیگرام سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس چیز کا ہم نے شکار کرنا ہے وہ عمومی طور پہ ہمیں کس رینج پر ملتی ہے. بٹیر عموماً ہم 20-25 گز کی رینج پہ اس پہ فائر کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اگر میں نے بٹیر کا شکار کرنا ہے تو میری بندوق سلنڈر یا امپروو سلنڈر ہونی چاہیے. اگر فل چوک سے میں بٹیر مار رہا ہوں تو بہت بیوقوفی کر رہا ہوں، کیونکہ فل چوک جیسا آپ نے دیکھا وہ تو پیٹرن ہی نہیں کھلتا 20-30 گز پہ اس کا. اور اگر میں مرغابی کا شکار کھیل رہا ہوں جس کے اندر میرا ٹارگٹ 50 سے 60 گز کے درمیان مجھے ملنا ہے تو پھر مجھے فل چوک استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ فل چوک کا پیٹرن 50 گز کے اوپر مجھے ایسا دے رہا ہے جس کے اندر گیپس نہیں آ رہے، لیکن سلنڈر وہاں بیکار ہو جائے گا. مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں جس چیز کا شکار کر رہا ہوں وہ عموماً میں کتنے فاصلے پر اس کو ہٹ کرتا ہوں. اس فاصلے کو، پرندے کے وزن کو، پرندے کے سائز کو، دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ میں کون سی چوک استعمال کروں گا اور کون سا نمبر استعمال کروں گا. مثال کے طور پہ اب اس کی پریکٹیکل ایگزامپل کی طرف آتے ہیں. اگر میں امپروو سلنڈر استعمال کر رہا ہوں اور امپروو سلنڈر میں مجھے پتا ہے کہ میری میکسیمم رینج 40 گز تک ہے، تو میں 6 نمبر استعمال کروں یا 8 نمبر استعمال کروں؟ دیکھیں میں نے بات کی تھی کہ 8 نمبر کے چھرے زیادہ ہوتے ہیں بنسبت 6 کے، اور 8 نمبر کے چھرے ڈبل ہوتے ہیں بنسبت 4 کے. تو اگر میں 8 نمبر استعمال کروں گا امپروو سلنڈر میں تو 40 گز 35-40 گز تک اس سے بہتر کمبینیشن ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ جس چیز کو لگے گا اس کو 15-20 چھرے لگیں گے. لیکن اگر میں وہی امپروو سلنڈر گن میں 35 گز کے فاصلے پر 4 نمبر استعمال کرتا ہوں تو 35 گز پہ 4 نمبر اتنا کھل چکا ہوگا کہ اس کے اندر گیپس آ جائیں گے اور گیپس کے اندر پرندہ آ کے زخمی ہو جائے گا. گو کہ 4 نمبر کی شروں میں طاقت زیادہ ہے لیکن چونکہ ان کی تعداد کم ہے اور جس رینج پہ میں شکار کھیل رہا ہوں وہ 35 اور 40 گز ہے تو وہاں پر اس کی تعداد چھروں کی اتنی کم ہو جائے گی کہ وہ اس کے اندر گیپس آ جائیں گے، کھڈے آ جائیں گے اس کے پیٹرن میں، اور امید ہے کہ پرندہ زخمی ہو جائے گا. اس لیے اگر میں نے شکار 30-35 حد 40 گز تک بٹیر سائز کے برڈ کا کرنا ہے
اور امپرووڈ سلنڈر چوک استعمال کرنی ہے تو 8 نمبر سے بہترین کارتوس نہیں ہے۔ اگر میں تیتر کے سائز کے برڈ کے اوپر ماڈیفائڈ چوک یعنی امپروو سلنڈر سے تھوڑی ٹائٹ چوک استعمال کرتا ہوں تو پھر میں 6 نمبر کارتوس سے بھی وہی رزلٹ لے سکتا ہوں جو 8 نمبر سے ہیں، بلکہ اس میں مجھے تھوڑی سی رینج زیادہ بڑھ جائے گی کیونکہ 6 نمبر کا دانہ 8 کی نسبت موٹا ہوتا ہے۔ سو نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں بڑی کلیئرٹی چاہیے اپنے دماغ میں کہ میں نے کس چیز کا شکار کس رینج پہ کرنا ہے، میری بندوق کی چوک کون سی ہے۔ اگر چوک کھلی ہے تو بڑے سے بڑا نمبر استعمال کروں، 8 نمبر، 7 نمبر، حد 6 نمبر۔ اور اگر بندوق کی چوک ٹائٹ ہے یعنی فل چوک ہے تو پھر میں چھوٹا نمبر بھی استعمال کر سکتا ہوں، مثلا 5 نمبر، 6 نمبر، 4 نمبر، لیکن اس کی بھی ایک خاص حد ہے۔ ایک حد کے اوپر جا کر، ایک رینج کے اوپر جا کے وہ بھی اتنا کھل جائے گا کہ اس کے گیپس میں سے پرندے کے بچنے کے امکان ہے۔ اگر وہ پرندہ چھوٹا ہے، مثال کے طور پہ بٹیر ہے، تو وہ آسانی سے 50 گز پہ مس ہو جائے گا اگر میں 4 نمبر فل چوک سے استعمال کر رہا ہوں۔ لیکن اگر اسی جگہ کے اوپر بٹیر کی جگہ مرغابی کو لے آئیں گے تو وہ گر جائے گی، کیونکہ مرغابی کا جسم بڑا ہے، اس میں زیادہ نمبر پیلٹس کے ہٹ ہوں گے بنسبت بٹیر کے، جس کا کہ جسم کا حجم مرغابی کی نسبت 1/3 حصہ کم ہے۔ تو ہو سکتا ہے بٹیر کو 1 دانہ لگے، مرغابی کو 5 دانے لگیں گے، زیادہ انرجی ٹرانسفر ہوگی مرغابی کو، مرغابی گر جائے گی، بٹیرا مس ہو جائے گا۔ سو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں کس چیز کا شکار کر رہا ہوں، کس فاصلے پہ کر رہا ہوں، میری بندوق کی چوک کون سی قسم کی ہے۔ یہ 3 چیزیں اگر مجھے پتا ہوں گی تو میں بڑی آسانی سے فیصلہ کر لوں گا کہ میں کون سے نمبر کا کارتوس استعمال کروں۔ اب میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں جس سے آپ کو واضح ہوگا کہ یہ گیپ کے اندر ٹارگٹ کیسے مس آؤٹ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں 2 شارٹ پیٹرنز کی۔ اس میں اوپر والا شارٹ پیٹرن ڈینس ہے، ڈینس سے مراد یہ ہے کہ زیادہ گتھا ہوا ہے، اس کے اندر گیپس بہت کم ہیں، یہ بڑا ایون ہے، پورے 30 انچ سرکل کے اوپر ایک جیسا پھیلا ہوا ہے۔ اس طرح کا پیٹرن ہونا چاہیے۔ نیچے والا پیٹرن میں آپ دیکھیں گے، چاہے اس میں کارتوس کے چھرے موٹے ہیں لیکن اس کے اندر گیپ اتنے زیادہ آ گئے ہیں کہ اگر وہ پرندہ یہاں پر ہوتا تو مس ہو جاتا، یا یہاں پر ہوتا تب بھی مس ہو جاتا۔ سو یہ گیپس ڈیزائربل نہیں ہیں۔ ہمیں ایسا پیٹرن چاہیے جو کہ ایون ہو، یکساں ہو، یکجا ہو، اور پورے 30 انچ سرکل کے اندر ہمارے پیلٹس ایسے پھیلے ہوئے ہوں کہ کوئی بیچ میں کھڈا یا گیپ نہ آئے۔ اب گیپ میں ٹارگٹ کیسے مس ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں ایک اور ڈائیگرام کی صورت میں۔ یہ ایک سکیٹ کی ایگزامپل ہے۔ آپ دیکھیں یہ ایک پیٹرن بنا ہے، اس پیٹرن کے اندر یہ گیپ کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی سکیٹ ڈینس ایریا کے اندر آئے تو ٹوٹ جائے گی، آپ کو پورے نمبر ملیں گے۔ لیکن اگر وہ ایسے علاقے کے اندر سکیٹ آ گئی جہاں پر گیپ زیادہ ہے پیلٹس میں، یا پیٹرن اس کا ایون نہیں ہے، تو یہ سکیٹ مس ہو جائے گی۔ آپ نے نشانہ ٹھیک لیا، لیڈ ٹھیک لی، سب کچھ ٹھیک کیا، لیکن پھر بھی سکیٹ مس ہو جائے گی۔ یہی چیز پرندے کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ آئی ہوپ ابھی تک جو بات چیت کی ہے اس سے میں نے آپ کی ذہن میں کلیئرٹی بڑھائی ہے، کنفیوژن نہیں پھیلائی۔ اوکے، اب ہم بات کر لیتے ہیں چیمبر کی، چیمبر لینتھ کی۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ لوڈ بڑھانے سے آپ رینج بڑھا سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو وارن کیا تھا کہ لوڈ بڑھانے سے آپ کو دھکا زیادہ لگے گا۔ اب کیوں دھکا زیادہ لگے گا؟ کیونکہ وہ کارتوس کی لمبائی بڑھ جائے گی۔
یہ 70 ملی میٹر یعنی 3.25 انچ کا کارتوس ہے. یہ ریمنگٹن کا پاور پسٹن 3 انچ کا کارتوس ہے. سو یہ ان میں لمبائی میں فرق ہے کافی سارا، 70 ملی میٹر میں اور 3 انچ چیمبر میں. یہ 3.25 انچ ہے، یہ 3 انچ چیمبر ہے. 3 انچ چیمبر کا مراد یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو بندوق کی بیرل ہوتی ہے اس کی تھکنس یکجا نہیں ہوتی. شروع میں اس کی تھکنس میکسیمم ہوتی ہے جس کو ہم چیمبر بولتے ہیں، جس کے اندر کارتوس کو ڈالا جاتا ہے. وہاں پر اس کی تھکنس موٹائی بہت زیادہ ہوتی ہے. جوں جوں پھر بیرل مزل کی طرف جاتی ہے، پتلی ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ مزل کے اوپر اس کی بالکل باریک ہو جاتی ہے وہ بیرل. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جس وقت کارتوس چیمبر میں ڈال کے فائر کیا جاتا ہے تو میکسیمم پریشر وہاں بنتا ہے. اب چونکہ پریشر وہاں میکسیمم بنتا ہے تو اگر وہ وہاں پر نال کی موٹائی پتلی ہوگی تو بندوق پھٹ جائے گی. سیفٹی کے لیے اس کو وہاں پر موٹا زیادہ لوہا لگایا جاتا ہے تاکہ وہ مضبوط رہے، پھٹے نہ. اب جتنا کارتوس لمبا ہوگا چیمبر کی لمبائی بھی اتنی ہی لمبی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ 3 انچ کا کارتوس 2.5 انچ چیمبر کی بندوق میں بھی گھسیٹ دیں گے، چل بھی جائے گا. لیکن وہ بہت قیمتی بندوق برڈی ٹائپ کی ہوگی تو شاید بچ جائے، لیکن اور کوئی بندوق ہوگی تو بندوق پھٹ جائے گی. شاید پہلے کارتوس میں نہ پھٹے، تیسرے چوتھے یا 5ویں میں پھٹ جائے گی. سو اس لیے ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں کتنی لمبائی کا کارتوس اپنی بندوق میں استعمال کر سکوں. ہر بندوق کو جب آپ خاص کر ڈبل بیرل کو جب آپ کھولتے ہیں تو اس کی جو بیرل کے نیچے والا حصہ ہے اس کے اوپر کھدائی کی ہوتی ہے 1/2، 2، 3/4 یا 3 انچ. اس سے پتہ چلتا ہے آپ کو کہ آپ کے چیمبر کی لمبائی کیا ہے. سو میکسیمم آپ اس لمبائی کا کارتوس اس بندوق میں استعمال کر سکتے ہیں. اگر اس سے لمبا کارتوس آپ نے ڈال کے چلا دیا تو پھر کمپنی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ زندہ رہیں گے یا نہیں، کیونکہ بندوق پھٹ جائے گی. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کارتوس 65 ملی میٹر یا 70 ملی میٹر یا لمبائی میں 3 انچ چیمبر تک کیوں جاتا ہے. یہ اس لیے جاتا ہے کہ آپ اس کے اندر لوڈ بڑھانا چاہتے ہیں. اور جب لوڈ آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو لوڈ بڑھانے کے لیے آپ کو ایک تو اس کے اندر چھروں کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے. ان کی ویلوسٹی 12 اور 1300 کے درمیان رکھنے کے لیے اس کے اندر بارود بڑھانا پڑتا ہے. جب بارود بڑھاتے ہیں تو اس کا پریشر بڑھ جاتا ہے. جب اس کا پریشر بڑھتا ہے تو اس کے لیے آپ کو مضبوط بندوق 3 انچ چیمبر والی چاہیے. یہ نمبر 1 پاور پسٹن کہلاتا ہے. نمبر 2 ہے یہ ریمنگٹن کا پاور پسٹن. اس کے مقابلے میں یہ آپ دیکھیں شاہین چھوٹا سا کارتوس لگتا ہے. LA الفا میکس نمبر 1 شاہین کے ساتھ رکھا جائے تو یہ برابر ہے، کیونکہ ان دونوں کی چیمبر لینتھ برابر ہے. فرق لوڈ میں ہے. یہ 1/16 کے لوڈ میں ہے، یہ 1/4 کے لوڈ میں ہے. یہ جو ہے یہ 2 اونس لوڈ میں ہے. ٹھیک. سو اس کا مطلب ہے کہ 3.25 انچ چیمبر کے اندر آپ کے پاس ویرائٹی زیادہ موجود ہے. زیادہ تر بندوقیں 3.25 انچ چیمبر تک استعمال ہوتی ہیں. سو 3.25 انچ چیمبر کے اندر ویرائٹی بہت زیادہ ہے. آپ اس میں 1/16 بھی چلا سکتے ہیں، 1/8 بھی چلا سکتے ہیں، 1/4 بھی چلا سکتے ہیں. لیکن اگر 1.5 یا 2 اونس کی طرف آپ نے جانا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو 3 انچ چیمبر کی لینتھ چاہیے. یہ بہت کم اس کی ضرورت پڑتی ہے. بہت دور سے اگر آپ نے گیز مارنے ہوں، ہم لوگوں کو شوق ہے ہر چیز کے لیے بہت زیادہ پاورفل استعمال کرنے کا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو مار لوں. بھائی اگر نشانہ ٹھیک لوگے، لیڈ ٹھیک دو گے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ امریکنوں کو اس کی ضرورت ہے کیونکہ وہ 80 گز سے گیز مارتے ہیں. ہم تو گیز بھی 35-40 گز پہ مارتے ہیں. تو ہمیں کیا ضرورت ہے خام خواہ اپنی بندوق توڑے، اپنا کندھا توڑے اور اپنا بینک بیلنس خراب کریں، کیونکہ یہ ایک کارتوس کے اندر شاہین کے 2 ڈبے آ جاتے ہیں. مارنا ہم نے گھوس جو ہے اس کو 35-40 گز پہ ہے، حد 45 گز پہ ہے. تو پھر کیا تک بنتی ہے اس کی؟
سو یہ یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کام کے لیے آپ جتنا بڑا، جتنا طاقتور، جتنا مہنگا ہوگا اتنا اچھا ہوگا، یہ نہیں ہے. اگر آپ کو ان چیزوں کی سمجھ ہے، ان چیزوں کے بارے میں آپ علم رکھتے ہیں، تو آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ میں نے کس پرندے کو کس رینج پہ مارنا ہے، میری بندوق کی چوک کیا ہے، اس کے اندر بیسٹ کمبینیشن کیا ہے. بیسٹ کمبینیشن کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے بندوق کا پیٹرن ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ ایسا ہوگا تو وہ پرندہ اس گیپ میں مس ہو جائے گا. اب یہ چیز یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو دو چیزیں درکار ہیں: کتنے نمبر آف پیلٹس ہیں، کتنے چھرے زیادہ ہیں، اور ان کی موٹائی کیا ہے. اگر چھوٹا پرندہ ہے تو 8 نمبر یا 9 نمبر بٹیر کے لیے بہترین ہے، کیونکہ آپ نے اس کا شکار ہی 25 سے 30 گز میں کرنا ہے، تو اس پہ 6 نمبر یا 7 نمبر یا سپر شاٹ ڈالنے کی کیا تک بنتی ہے. اگر آپ تیتر کا شکار کر رہے ہیں اور تیتر کا شکار آپ نے کرنا ہے 25 گز سے لے کر 35-40 گز تک، تو اس کے لیے 6 نمبر بہترین ہے. اور 6 نمبر یہ شاہین والا، ہیوی لوڈ یا سپر شاٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہی کام کرے گا جو ایک ہیوی لوڈ کرے گا. تو کیوں خام خواہ آپ ہیوی لوڈ کی طرف جا رہے ہیں؟ مرغابی کے شکار کے اوپر اگر آپ جا رہے ہیں تو جو 4 نمبر شاہین ہے وہ 45 سے 50 گز تک بہترین رزلٹ دیتا ہے. ہاں اگر آپ نے 50 سے 55 یا 60 گز کے اوپر جانا ہے، پھر آپ پیسے خرچیں اور 1/4 یا 1/8 آؤنس کے کارتوس خریدیں. ٹھیک. سو یاد رکھیں ان چیزوں کے بارے میں نالج کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس نالج کے بعد آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون سی بندوق استعمال کرنی ہے، اس میں کس قسم کی چوک ہونی چاہیے، کون سے نمبر کا کارتوس ہونا چاہیے، اس میں لوڈ کس ویٹ کا ہو، اور تب جا کے آپ اس پرندے یا اس جانور کا شکار کر سکتے ہیں. امید ہے کہ جو میں نے کوشش کی ہے کارتوس کے بارے میں آپ کو بتانے کی، کچھ نہ کچھ سمجھ سب کو لگ گئی ہوگی. اگر پھر بھی اگر کوئی ایسپیکٹ، کوئی پوائنٹ میرے سے مس ہو گیا ہے تو آپ کمنٹس میں لکھ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے اندر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کا جواب بھی آپ کو آسانی کے ساتھ دے سکوں، زیادہ اس کو ایکسپلین کر سکوں، بہتر ایکسپلین کر سکوں. کیونکہ میرا خیال یہ ہے، کیونکہ میں نے بہت سال پڑھایا بھی ہے، کہ اگر کوئی چیز کسی کو سمجھ نہیں آئی تو سمجھنے والے کی غلطی نہیں ہے، سمجھانے والے کی غلطی ہے. تو میں اپنی غلطی مان لوں گا اور میں اس چیز کو ایکسپلین کروں گا بہتر طریقے سے. سو ضرور کمنٹ کیجئے، مجھ سے پوچھئے، تاکہ میں آپ کو کارتوسوں کے بارے میں جو کچھ مجھے پتا ہے میں آپ کو یہ نالج پاس آن کر سکوں. ان دا اینڈ دوبارہ میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، سبسکرائب کیجئے، پیج کو لائک کیجئے، تاکہ میری پوڈ کاسٹ آپ تک ریگولرلی پہنچتی رہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.